اصل جو رولا ہے، جو اصل رولا ہے وہ کیا ہے شک نمبر 42 میں، کہ عوامی سطح پر خود کو مسلمانوں کے طور پر پیش نہیں کریں گے، تاہم اپنے گھروں، عبادت گاہوں، اپنے نجی مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ مقول و قیود کے اندر گھر کی خلوت کا حق حاصل ہے، یعنی اپنی حدود میں اسلامی شعائر استعمال کر سکتے ہیں۔ گویا جب گھر میں اسلامی شعائر استعمال کریں گے تو وہ مسلمان ہوں گے، اور جب باہر آئیں گے تو غیر مسلم، جو کہ آئین پاکستان کے خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف۔ السلام علیکم جی، پروفیسر ڈاکٹر عادل رضا سیفی، ایک حساس مسئلے کی طرف آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ ایک ایسا مسئلہ جو حالیہ سپریم کورٹ نے اناؤنس کیا ہے، جس کا فیصلہ سنایا ہے، اور فیصلہ سنانے کے بعد مذہبی حلقوں سمیت عام عوام کے اندر پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے لوگ اس طرح کے فیصلے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ وہ فیصلہ کیا ہے جانتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کیوں جج صاحب کا قصور کیا ہے، اور جج صاحب کے سر کی قیمت کیوں لگائی گئی ہے۔ 24 جولائی کو جو محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ پہلے پس منظر ملاحظہ فرمائے۔ 7 مارچ 2019 چناب نگر میں قادیانی نظام تعلیم کے اہتمام قادیانی تعلیمی اداروں کی مشترکہ تقریب منعقد ہوئی، جس میں لڑکوں اور لڑکیوں میں مرزا محمود کی تفسیر صغیر تقسیم کی گئی۔ یاد رہے کہ یہ وہی تحریف شدہ تفسیر صغیر ہے جس میں صحابہ و محدثین اور 1400 سال امت مسلمہ کے مفسرین کی تفسیر کے خلاف تحریف کی گئی ہے، بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے معجزات کا انکار کیا گیا ہے۔ 6 دسمبر 2022 کو تحریف شدہ تفسیر صغیر کی تقسیم پر تھانہ چناب نگر میں اس تفسیر کے تقسیم کرنے پر مبارک ثانی پر 295B اور 295C اور قرآن ایکٹ 2011 کے تحت مقدمہ درج کرایا گیا۔ مارچ 2019 تا نومبر 2022 تک کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ 1 سال بعد مبارک احمد ثانی قادیانی کو گرفتار کیا گیا۔ اس کی گرفتاری پر قادیانیوں نے چناب نگر تھانہ پر حملہ بھی کیا، جس پر کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ کیس سیشن کورٹ میں گیا، ملزم پر فرد جرم عائد ہوئی۔ ایڈیشنل جج راجہ اجمل نے ستمبر 2023 میں ضمانت خارج کر دی۔ ضمانت کا کیس ہائی کورٹ لاہور میں گیا، نومبر 2023 میں جسٹس فاروق حیدر نے ضمانت خارج کر دی۔ ضمانت کا کیس سپریم کورٹ میں گیا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی توجہ آپ کی مزید درکار ہے۔ آسیہ ملونہ کیس میں بھی سیشن کورٹ میں فیصلہ گیا، کیس گیا، انہوں نے سزائے موت ڈکلیئر کی۔ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر ہوئی، انہوں نے سزائے موت ڈکلیئر کی، اور جس طرح ہی فیصلہ کیس سپریم کورٹ میں گیا، اس کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اب اس پس منظر میں تو میں بھی نہیں جاؤں گا، وہ بھی سارا کچھ آپ جانتے ہیں، اور یہ مجھے کیوں ضرورت پیش آئی آپ کو ویڈیو کی صورت میں بتانے کی؟ بہت سے لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ آیا مذہبی حلقوں کو کیا ہو گیا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے پڑ گئے۔ چلتے ہیں اس طرف بھی۔ ضمانت کا کیس ہائی کورٹ لاہور میں گیا، نومبر 2023 میں جسٹس فاروق حیدر نے ضمانت خارج کر دی۔ ضمانت کا کیس سپریم کورٹ میں گیا، قادیانی نے ضمانت کی درخواست دی تو 6 فروری 2024 کو ملزم مبارک احمد قادیانی کو ضمانت پر سپریم کورٹ نے بری کر دیا۔ ملک بھر میں صدائے احتجاج بلند ہوئی، جس پر حکومت پنجاب اور مذہبی جماعتوں نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی، جس پر سپریم کورٹ نے 26 فروری 2024 کو ملک کے اہم اداروں سے رائے طلب کی، جس میں بعض اداروں کے نام یہ ہیں: جامعہ دارالعلوم کراچی، جامعہ نعیمیہ، اسلامی نظریاتی کونسل، جامعہ سلفیہ، جامعہ امدادیہ، قرآن اکیڈمی، جامعہ محمدیہ بیرا وغیرہ۔ 28 مارچ 2024 کو نظر ثانی کیس کی تاریخ تھی، جس میں عدالت نے کہا اداروں کی آراء آ چکی ہیں، لیکن ہم نے ابھی ان کو دیکھنا ہے۔ 3 ہفتوں بعد دوبارہ سماعت ہوگی۔ دوبارہ 28 مئی کو تاریخ سماعت کا اعلان ہوا، لیکن سماعت نہ ہو سکی۔ پھر 29 مئی کو سماعت ہوئی۔ سماعت 3 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے کی، جس کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ اور جناب جسٹس عرفان سعادت خان اور جناب جسٹس نعیم اختر افغان تھے۔ ملک بھر کی مذہبی جماعتوں کے وکلاء اور لیڈران اس سماعت پر موجود تھے۔ وفاق المدارس العربیہ کے سربراہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے عدالتی حکم پر نظر ثانی کیس پر ایک جامعہ رائے کئی صفحات پر لکھی۔ دارالعلوم کراچی کے مفتی محمد تقی عثمانی، جامعہ نعیمیہ کراچی کے مولانا مفتی محمد منیب الرحمان، جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے حضرت مولانا محمد یاسین، جامعہ امدادیہ فیصل آباد
قرآن اکیڈمی ان 5 اداروں نے متفقہ طور پر مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کی رائے پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے دستخط کر دیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل اور دوسرے اداروں نے اپنی علیحدہ آراء جمع کرائیں۔ ان تمام اداروں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ چیف جسٹس کا قادیانی مبارک احمد ثانی کیس کی ضمانت کا فیصلہ درست نہیں ہے، تصدیق طلب ہے۔ گورنمنٹ پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل، مدعی کے وکیل اور دیگر 30 کے لگ بھگ ادارے، شخصیات جو نظر ثانی میں فریق تھے، سب تحریری طور پر متفق تھے کہ عدالتی فیصلہ درست نہیں ہے۔ جامعہ بیرا کے مفتی محمد شیر خان نے عدالت میں اپنی بات کہی، جو یہ ہے: عوامی مقامات پر قادیانیوں کو تبلیغ و ترویج کی اجازت نہیں، ایسا کرنا قانوناً جرم ہے، تو مذہب کی تبلیغ و ترویج کے بارے عدالتی فیصلہ واپس لینے پر سب مکتبہ فکر کے ادارے اور علماء متفق ہیں۔ قادیانی پرائیویٹ طور پر اپنی چار دیواری یا عبادت گاہ یا گھر میں بھی اسلامی اصلاحات، کیا چیز؟ اسلامی اصلاحات یا اسلامی اعمال نہیں کر سکتے جس سے ان کا مسلمان ہونا سمجھا جائے۔ یہ آئین کے خلاف ہے۔ وہ گھر پر اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پیش کریں، جب پتہ چلے تو قانون ان کے اس خلاف قانون اور خلاف اسلام راستے کو روکے، کیونکہ مسجد زرار منافقین کی پرائیویٹ جگہ اور پراپرٹی تھی، علیحدہ چار دیواری تھی۔ وہ اپنے کفر اور نفاق کو اسلام کے نام پر وہاں علیحدہ چار دیواری میں استعمال کرتے تھے، مگر قرآن مجید نے ان کی اس ساری جدوجہد کو زمین بوس کر کے رکھ دیا۔ مسلمہ کذاب کا گروہ اپنے حلقہ میں پرائیویٹ طور پر اپنے ہاں اذان، نماز، قربانی، کلمہ قرآن کا استعمال کرتا تھا، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سازشوں کو کلا کما کر دیا۔ کیا کوئی پرائیویٹ طور پر خفیہ اپنے رزق کمانے کے نام پر ہیروین رکھ سکتا ہے؟ سوالیہ نشان ہے، کویسچن مارک ہے۔ کیا کوئی پرائیویٹ خفیہ اپنے گھر میں بدکاری کا اڈا چلا سکتا ہے؟ کیا کوئی خفیہ اپنے گھر میں خلاف قانون اسلحہ سٹور کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر خلاف قانون اسلامی اصلاحات و اسلامی شاعر اپنے گھر میں بھی قادیانی استعمال نہیں کر سکتے، جیسے قربانی اور تفسیر صغیر کا تقسیم کرنا، جس پر عدالت عالیہ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جواب 24 جولائی کو سنایا گیا۔ اب جو فیصلہ آیا، جس کو تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں اور وکلا تنظیموں، طلبہ تنظیموں نے مسترد کیا اور احتجاج کی کال دی۔ یاد رکھے، جب سماعت تھی اس دوران چیف جسٹس صاحب 12 دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں اسلام کو آپ سے زیادہ بہتر نہیں جانتا، پر وہ یہ الفاظ بھی کہتے تھے پر میں قانون کو آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ تو بھائی مسئلہ اسلامی تھا، تو پھر جو اسلام والوں نے رائے دی آپ نے ان کو مسترد کیوں کیا، اور پورے ملک کے لوگوں کو اضطراب کا شکار کیوں کیا، اور امن و امان کو داؤ پر لگانے کی کوشش کیوں کی، جب آپ کو اس چیز کا علم ہی نہیں؟ تو پھر جو علم والے تھے، جو آپ کو رائے دے رہے تھے، ان کی رائے کو مقدم سمجھتے۔ اب جو فیصلہ آیا، جس کو سب نے مسترد کیا، فیصلے میں کچھ بھی نیا نہیں۔ نظر ثانی کیس میں جن بنیادی باتوں پر اعتراضات دائر کیے گئے تھے، انہیں مخاطب بنانے اور ان پر بات کرنے کی بجائے ایک مبہم فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ مثلاً فیصلے کی شق نمبر 6، غور سے سنیے گا، فیصلے کی شق نمبر 6 میں ہے کہ مبارک ثانی پر پنجاب قرآن بورڈ کی دفعہ 7 لاگو نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اطلاق ممنوعہ کتاب کے مصنف، ناشر، تابع یا ریکارڈ تیار کرنے والے پر لاگو ہوتی ہے۔ مبارک ثانی ملزم نہ، منصف نہ، تابع نہ، یعنی کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، بھائی وہ ملزم ہے ہی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ تفسیر صغیر کتاب کی طبع جو اور ناشر جو ہے وہ جو پھر جماعت مرضیہ ہے، اس پر کوئی ایکشن لیا گیا؟ اس پر کوئی قانون کا اطلاق ہوگا یا نہیں، اور اگر ہوگا تو کب؟ شق نمبر 7، اس شق میں کہا گیا کہ 298C لاگو نہیں ہوتا کیونکہ تفسیر صغیر مرزئی ادارہ میں تقسیم کی گئی۔ گویا چیف جسٹس صاحب نے لائسنس دے دیا کہ مرزئی اپنے اداروں میں تحریف شدہ ترجمہ اور کفریہ عبارتوں پر مبنی لٹریچر مرزئی تقسیم کر سکتے ہیں، اس پر 290C لاگو نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ قانون بنا ہی انہی کی ان حرکتوں کی وجہ سے تھا۔ شق نمبر 41 میں طاہر نقاش بنام ریاست کا ذکر کیا گیا کہ مرزئیوں کو اپنی عبادت گاہوں میں کلمہ طیبہ لکھنا توہین رسالت نہیں ہے، اس پر 295C لاگو نہیں ہوگا۔ جج صاحبان کو معلوم ہی نہیں کہ قادیانی کلمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد حضور کو نہیں لیتے بلکہ اپنے مرزا ملعون کو لیتے ہیں۔ یہ ان کے قادیانی رسالہ کلمۃ الفصل کو اندر موجود ہے۔ شق نمبر 42، اس شق میں کہا گیا عوامی سطح پر خود کو مسلمانوں کے طور پر پیش نہیں کریں گے، تاہم اپنے گھروں اصل جو رولا ہے وہ کیا ہے؟ شق نمبر 42 میں
کہ عوامی سطح پر خود کو مسلمانوں کے طور پر پیش نہیں کریں گے، تاہم اپنے گھروں، عبادت گاہوں، اپنے نجی مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ معقول و قیود کے اندر گھر کی خلوت کا حق حاصل ہے، یعنی اپنی حدود میں اسلامی شعائر استعمال کر سکتے ہیں۔ گویا جب گھر میں اسلامی شعائر استعمال کریں گے تو وہ مسلمان ہوں گے، اور جب باہر آئیں گے تو غیر مسلم، جو کہ آئین پاکستان کے خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ اگر ایک ہی شخص کو گھر میں مسلمان اور گھر کے باہر غیر مسلم کس قاعدے کے مطابق مانیں؟ جس ذات اقدس کی عزت و نموز کے تحفظ کی بابت کیس تھا، اسی ذات اقدس کے اقوال اور اسی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک سے غلط استدلال کیا گیا ہے۔ اس طرح قادیانیوں کو نوازنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے تمام ملک بھر کے مذہبی حلقوں میں رہنے والے لوگ، مذہبی ذہن رکھنے والے لوگ دل گرفتہ ہیں اور پریشان ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، اور کچھ نے تو ان کے سر کی قیمت بھی لگا دی ہے۔ بس اتنا کہوں گا، قاضی صاحب آپ نے غلطی کی ہے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، یا پھر آپ نے جان بوجھ کے یہ کام کیا ہے۔ مختصر بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ والسلام۔